الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے مزدوروں کے حقوق و فرائض اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ہی دنیا کی زندگی میں
ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ایک دوسرے پر رفعت بھی دے رکھی ہے، تاکہ ایک دوسرے سے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں، اور آپ کے رب کی رحمت بدرجہ اس سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، سمیٹتے پھرتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر قسم کی تجارت جو دھوکے سے پاکیزہ ہو، اس سے اچھی کمائی اور کوئی نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، مزدور جو ہے، مزدور یہ ویسے تو ہر بندہ اللہ کا نوکر ہے، مزدور ہے، غلام ہے، وہ مزدوری کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے، جسمانی طور پر طاقت حاصل کرنے کے لیے، فزیکلی فٹنس جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے لیے بندہ کمائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اب جو ہے یہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اسے محنت کی ہے، عروج حاصل کیا ہے، منصب حاصل کیے ہیں، بڑے بڑے جو ہے عہدے حاصل کیے ہیں۔ محنت کے بغیر جو بندہ دنیا میں زندگی گزارتا رہا، نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا، دین پر چلنے کے لیے بھی عبادت ہے، دنیا کمانے محنت ہے، اور دین پر یعنی آخرت کی تیاری کے لیے بھی محنت، تو دنیا کے اندر زندگی پر سکون بنانے کے لیے بھی محنت۔ اب جو ہے محنت کرنے والا، اس کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے؟ کیا اللہ رب العزت صرف نماز پڑھنے والے کو ہی محبوب رکھتا ہے، روزہ رکھنے والے کو ہی محبوب رکھتا ہے، اس سے ہی محبت کرتا ہے؟ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، زکوٰۃ و خیرات، جہاد، کیا انہیں ہی محبوب رکھتا ہے؟ جی یہ بھی محبوب ترین کام ہے۔ نماز کے لیے ہی اللہ نے پیدا کیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، روزہ ہے وہ کمال ہے، زکوٰۃ، حج، سب چیزیں، لیکن جو مزدور ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا بھی اللہ کا ولی ہے، محنت کرنے والا بھی اللہ کو پسند ہے۔ یعنی جو مزدور ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کر کے اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، اپنے آپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے، حرام چیزوں سے بچانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، وہ بھی کمال ہے۔ کمائیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی طریقے سے مال کماتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے بہتر کمائی، سب سے بہتر ارننگ جو ہے وہ کون سی ہے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کون سی کمائی پاکیزہ ہے، سب سے پاکیزہ؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ کے ساتھ جو کمائی ہوئی روزی ہے وہ سب سے پاکیزہ ہے، اور ایسی تجارت کے جو دھوکے سے پاک ہو وہ سب سے بہترین ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک اور حدیث کیا ہے کہ تم میں سے کسی نے بھی ایسا کھانا نہیں کھایا جو رب تعالیٰ کو اس کی ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب۔ یعنی ایک بندہ روسٹ کھا رہا ہے، ایک بندہ پائی کھا رہا ہے، فروٹ چاٹ کھا رہا ہے، دنیا کے میوے کھا رہا ہے، شواب، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اندر مہنگی چیزیں کھانے والی ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی ترین ڈش یا سب سے جو ہے وہ بڑے سے بڑا جو ہے ریسٹورنٹ یا جو ہے
وہ بڑے سے بڑا جو دنیا کے اندر جو ہے مشہور ہو اور مہنگا ترین ہو، وہ بھی کھانا جو ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے محبوب، اللہ کے ہاں پسندیدہ یا محبوب نہیں ہے کہ جتنا کہ اب بندہ اپنے ہاتھوں سے کمائے، اپنی ہاتھوں سے کمائی ہوئی رزق حلال جو روزی ہے وہ جتنا محبوب ہے۔ یعنی کیا شوارما زیادہ، بکرے کا گوشت زیادہ اللہ کو پسند ہے؟ کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ چاول، بریانی اور مختلف قسم کے کھانے جو ہے وہ دنیا کے اندر، یا میوے ہیں، فروٹس ہیں، مختلف چیزیں کھاتا ہے، ان میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے ہاں کس کھانے کی ہے؟ ان میں سے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے محنت کر کے، تو اس کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑی ویلیو ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اب جو ہے مانگنے سے محنت طلب مزدوری جو ہے یہ بہتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر کوئی بندہ رسی لے اور پھر جو ہے اس رسی کے ساتھ لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھے، اسے اپنی پیٹھ پر، پشت پر رکھے اور اپنے اوپر لاد کر جا کے اسے بیچے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے اسے اس کی آبرو یعنی بےزتی سے یا انسلٹ سے بچائے اور اس کی آبرو جو ہے وہ بچائے رکھے، تو یہ اس کے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ بندہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے، مانگتا پھرے، اور کوئی اسے دے اور کوئی نہ دے، تو کتنی جو ہے یہ مطلب انسلٹ والی بات ہے، کتنی جو ہے وہ باعث شرم بات ہے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ بہت ہی جو ہے یعنی دنیا کی نظروں میں یہ بڑا گھٹیا کام ہے۔ ایک بندہ رسی لی ہوئی ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے، کبھی ہاتھوں کو کانٹے چبھ رہے ہیں، کبھی پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو رہا ہے، کبھی پسینے میں شرابور اس کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، اس کے جسم سے سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ سارے اعمال اس کے اللہ کو پسند ہیں، بہت بہترین ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے بکریاں نہیں چرائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ تو فرمایا، ہاں، میں چند قرات اجرت پر، تھوڑے سے قرات اجرت پر مکہ والوں کی بکریاں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراتا تھا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کے ہاں ملازمت اختیار کرتا ہے تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ ہاں، تجارت کو زیادہ پسند کیا گیا، لیکن ملازمت اختیار کرنا، وہ یعنی شوز گانٹنا، یعنی جوتا جو ہے وہ گانٹ کا، یا گلی صاف کر کے بھی کوئی اگر کما کے بندہ رزق حلال کھاتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ کسی سے کے سامنے مانگنا پھرے، دھوکہ کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کرتا رہے، جھوٹ بول کر سودا جو ہے وہ بیچے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منع ہے۔ کیا مزدور جو ہے، مزدور کا بھی کوئی مقام ہے، مزدور کی بھی کوئی اہمیت ہے اللہ کے ہاں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش ہے۔ ایک نوجوان بڑا طاقت والا، وہ کام والے یعنی اوزار لے کر جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ زور و شور کے ساتھ اور اپنا یا تیز رفتاری کے ساتھ سامنے سے گزرا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ جس طرح، جس جذبے کے ساتھ، جس طاقت اور زور کے ساتھ یہ اپنے اوزار لے کے جا رہا ہے، کاش کہ یہ جہاد کے میدان میں اسی طرح جو ہے وہ جوانمردی دکھائے، تیزی دکھائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو۔ جو بھی بندہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جد و جہد کرتا ہے، روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔
جو اپنے ضعیف اور جو ہے وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے جو نکلتا ہے ہتھیار لے کر اور جو ہے وہ روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو حرام رزق سے، حرام سے بچانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے راستے پر ہے۔ اور فرمایا ہاں ریاکاری یہ جو ہے اگر کر کے ریاکاری کرتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے اگر وہ نکلے گا تو وہ غلط ہے، باقی جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ درست ہے۔ یعنی اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے سہولیات جو ہے ان کا بندوبست کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہی کی طرح کا ہے، اور یعنی یہ اللہ کے راستے میں ہی کام ہے۔ اب جو ہے مزدور کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، مزدور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیجیے، اور برائی، زیادتی، گناہ، ان ظلم والے ان کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں دینا چاہیے۔ اب ایک مزدور لگا ہوا ہے، وہ بیچارہ تھک گیا ہے، ہم سوچتے رہتے ہیں اس نے تو دہاڑی دینی ہے، میرا تو ٹھیکہ ہے۔ اگر ٹھیکہ ہے وہ خود نہیں کہہ رہا، تقاضا نہیں کر رہا، اخلاقی فرض یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا ساتھ، اگر دابڑا ہی اٹھا رہا ہے اوپر تو تھوڑا سا اوپر کر دے بندہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جو ہے ایک اور رخ ہے، مزدور جو ہے اللہ رب العزت نے اسے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی یہ جو ہے کہلوایا کہ القاسد حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا مزدور جو ہے یہ اللہ کا دوست ہے۔ اب اس دوست کو بھی چاہیے کہ مزدوری کرے تو اچھی طریقے سے کرے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ حضرات محترم، ایک بندہ مستری ہے، یعنی یہ یار کہ مستری بھی جو ہے اللہ کے ہاں مزدور ہی ہے، یعنی جو کام کرنے والا ہے، ورکر ہے، وہ اوپر ہے، نیچے ہے، درمیان میں ہے، ہیڈ ہے، جو بھی ہے مزدوری ہی ہے، اور ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے وہ ایک سٹیٹس کا برحل جو ہے۔ مزدور بجلی کے تاروں کا پتہ نہیں اور جو ہے پوری وائرنگ کر دیتا ہے، سولر کا پتہ نہیں، ساری جو ہے وہ سیٹنگ کر دیتا ہے، بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے اب جو ہے وہ بیل ذبح کرنے کا پتہ نہیں، وہ ذبح کر دیتا ہے اور بھاگ بھی جاتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ فریج ٹھیک کرنے، یعنی یہ سب چیزیں، کوئی فریج ٹھیک کرنے والا ہے، موٹر ٹھیک کرنے والا ہے، پلسٹر کرنے والا ہے، وہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بنانے والا ہے، پہلے اسے طریقہ سیکھنا چاہیے، کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اور مالک موجود ہو یا نہ ہو، بڑا مالک جو ہے اللہ، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مزدور کو بھی چاہیے کہ اللہ نے تجھے اتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تھک کر شام کو گھر جاتا ہے، یعنی اس کام سے چھٹی کرتا ہے، تو اس وقت اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے، ادھر مزدوری کر رہا ہے اور ادھر جو ہے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی نہیں، ایسے تو گانا نہیں سننے چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سارے گناہ ہیں۔ ان چیزوں کو وضاحت کرنے کے بغیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدوری کرنے والا مزدور جب لوٹتا ہے گھر کی طرف تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی زیادہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور وہ مزدور تھے، ہاتھوں پہ جو ہے وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں چنڈیاں پڑ گئی، نشان پڑ گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بتایا کہ میں خود جو ہے وہ اس طرح کام کرتا ہوں، اور اس لیے یہ مسئلہ بن گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہونٹ جو ہے ان کے ساتھ ان ہاتھوں کو چوما،
اتنی جو ہے وہ شان ہے مزدور کی، لیکن اگر ڈنڈی مارے گا تو اسی طرح جو ہے وہ بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مزدور کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے، جو خادم ہے، جو نوکر ہے، جو بھی ماتحت کام کرنے والا ہے، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ جو ہے ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر جتنا طے ہوا ہے، طے ہو گیا ہے، اس سے زیادہ اگر کام کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی اس کا ساتھ دیں، اور جتنی جو ہے وہ اجرت اس کی بنتی ہے اجرت اسے دی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی دے دی جائے۔ اور یہاں جو ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیچارہ مزدور مزدوری کر رہا ہے، اس کا پسینہ بول بول کر ویسے ہی خشک کر دیا جاتا ہے، اور گالی گلوچ، اور جو ہے وہ ماں بہن کی گالی، اور جو ہے وہ آ کے السلام علیکم کہے تو آگے سے بہت سا جواب ہی نہ دے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منع ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، کہتے ہیں 10 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا، کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، اور کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں تو یہ کیوں، بلکہ بڑے ہی پیار سے، یعنی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آج ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مزدور ہے، یہ ہمارا ملازم ہے، اور ہم اسے غلام سمجھتے ہیں، اور یہ غلام سمجھتے ہیں، اور اسے ساتھ بیٹھ کر کھانا پلانا تو دور کی بات ہے، اسے اپنے کوئی بندہ بات کر رہا ہو، دو چودھری صاحب بات کر رہے ہوں، کوئی فیکٹری کے مالک بات کر رہے ہوں، تو مزدور کو سامنے بھی نہیں کھڑا ہونے دیا جاتا، مزدور کو سامنے، اور اندر وہ باتوں کے بول جائے۔ بڑے بڑے ایسے ہیں، بڑے بڑے ماسٹر کی ڈگریاں جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، قرآن اور حدیث کا بڑا علم ہے، لیکن ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی بس اتنی ہی 2 ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، اور مجھے بھی ہر بندے کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہوا ہے، لیکن ان میں سے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی اللہ نے مجھے زیادہ روزی کے لیے چن لیا ہے، اب روزی زیادہ دی ہے، آزمائش بھی زیادہ ہے۔ سوچنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا الہ العالمین تیرا شکر ہے، میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں ہمسایہ، میرا فلاں جو ہے آباء و اجداد میں سے بڑی غربت کی زندگی گزاری، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے رہے، کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے باعزت روزی سے نوازا ہے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ آخرت میں بھی معزز روزی سے میں محروم رہ جاؤں۔ دنیا کے اندر اگر روزی دی ہے اللہ نے، اسے سنبھال کے کھایا جائے، اسے جو ہے تکبر اور غرور سے بچ کے جو ہے اس کا استعمال کیا جائے، تاکہ آخرت میں بھی معزز روزی جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور معزز روزی کا بندوبست بھی ہے، اس روزی سے محروم نہ ہو جائے بندہ۔ تکبر کس چیز کا؟ انسان ہے، پیشاب نہیں روک سکتا، تکبر کس کا؟ آنکھ میں مچھر چلا جائے تو اسے کنٹرول نہیں کر سکتا، تکبر کس کا؟ کہ بندہ جب سویا بھی نہیں، ابھی جاگ رہا ہے، مچھر کتنا تنگ کرتا ہے بندے کو، کچھ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا سیڑ ہو، بڑے سے بڑا پہلوان ہو، بڑے سے بڑا جو ہے وہ سائنسدان ہو، بڑے سے بڑا جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے اندر مہارت رکھنے والا ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کچھ جو ہے اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور بندگی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ہاں نمازوں کے بغیر بھی کچھ لوگ آئے کہاں مسلمان ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں، اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ لیکن
رزق حلال جو ہے کمانے کے لیے دونوں پہلوؤں کو دیکھا جائے گا، یعنی ایک مالک ہے اور ایک اس کا ملازم ہے، ایک جو ہے وہ کام کرانے والا ہے اور ایک مزدور کام کرنے والا ہے۔ جو کام کرا رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ اس مزدور پر ظلم نہ کرے، اور جو مزدور ہے اسے بھی چاہیے کہ اس بیچارے نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے یہ گھر بنوا رہا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ چیز، جو بھی چیز ہے کچھ کام کرا رہا ہے، اس کے اندر ڈنڈی نہ ماری جائے، یہ کام کے اندر جو ہے بے ایمانی نہ کی جائے، اس کام کے اندر جو ہے وہ دھوکہ فراڈ نہیں ہونا چاہیے، بڑی مشکل سے جو ہے وہ اس نے یہ سوچنا چاہیے۔ حضرات محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کلیئر کر دی۔ اب بندہ کہے جی نہیں قاری صاحب، اب بندہ جو ہے ہر روز 3-4 دفعہ غلطی کرتا رہے تو پھر اس کا کیا علاج کیا جائے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ ملازم ہے یا غلام ہے یا مزدور ہے، ماتحت ہے، ایک دن میں کتنی دفعہ وہ غلطیاں کرے تو اس کی غلطیوں کو معاف کیا جائے؟ آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 40 دفعہ، 50 دفعہ؟ نہیں، فرمایا 70 مرتبہ بھی اگر وہ غلطی کرے تو 70 مرتبہ ہر روز معاف کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم جو ہے وہ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہمیں جنت میں لے جا، اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں کہ جنت میں۔ یہ کوئی جو ہے وہ اللہ جی کا بیڑا نہیں، یہ ایسا نہیں، یہ دین ہے، اور دین کی حدود اور قیود ہیں، رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کی جو ہے وہ حدیں ہیں، ان حدوں سے باہر نہیں جانا، ان حدوں کے اندر رہ کر ہر بندہ اللہ کا، سب سے پہلے ہر بندہ اللہ کا مزدور ہے، ہر بندہ اللہ کی جو ہے وہ نوکری کرنے والا ہے، اور پھر جو ہے اللہ کی نوکر ہے تو اب اس کے قانون کے مطابق ہی وہ اپنے آپ کو بھی استعمال کرے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرے گا، جو اللہ نے فرمایا ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ جہاں بھی جا رہا ہے، جن کے ساتھ بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرے گا تو بچے گا۔ اگر کوئی بندہ، یہ بھی یاد، ہر چیز کلیئر کر دی، اگر کوئی بندہ کام کرا لیا اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا نا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دے دی جائے، اور اگر کوئی بندہ مزدوری نہیں دیتا، بندے نے کام بھی درست کیا ہے، وہ مزدوری نہیں دیتا، تو فرمایا کہ کام کرا کے پیسے جو نہیں دیتا، جہنم اس پر واجب ہو گئی، جنت اس پر حرام ہو گئی، جہنم۔ ایک اور چیز حضرات محترم، ایک بندہ کام کر کے گیا ہے، اس نے کوئی بھی کام کیا ہے، پنکھا ہی صحیح کیا ہے، تو اب جو ہے ایک وقت کا بھی کچھ تقاضے ہیں، اسلام ان سے منع نہیں کرتا، پتہ ہے پنکھا اب جو ہے کچھ پیسے نیچے رکھ لینے چاہیے۔ آپ کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے، جن کا واسطہ پڑا ہے یا واہ پڑا ہے وہ جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے۔ یعنی ایک بندے نے کام کیا، میں نے خود جو ہے وہ کئی دفعہ کام کیا، بجلی کا 1 دفعہ کام کرا، پہلے پیسے دے دیے، 1-2 مہینے نہیں، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، 6 مہینے بعد بندہ قابو آیا، 6 مہینے بعد۔ تو دونوں چیزوں کو دیکھا جائے نا، ایک بندہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کرنے نہیں دے رہا، تو سارا ملبہ اسی پر پڑے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کام جو ہے پہلے تسلی کے ساتھ، کسی پر کوئی یقین نہ کرے، یقین جانے، کسی پر کوئی یقین نہ داڑھی دیکھیں، نہ جو ہے وہ اس کے حج دیکھیں، کوئی چیز نہیں۔ یہ یہاں سے ایک جو ہے ایک ایسا میسج میں دے رہا ہوں کیونکہ ہم بھی یہاں اسی معاشرے کے اندر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی، فراڈ، اور جو ہے اوپر سے ٹپ ٹاپ، اندر سے حیدرآباد، اور یعنی اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالے بلا، اوپر سے بہت کچھ نظر آتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ نقصان ہی نقصان۔ تسلی کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں تسلا ضروری ہے، تسلا
ضروری ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن نیت یہ نہ رکھی جائے کہ وہ اس کے پیسے میں نے دینے ہی نہیں۔ اگر اچھا کام کیا کرے 1000 روپیہ یہاں محکمہ کہا ہے 1100 دے دیں، 1200 دے دیں۔ اور یہ ہے ایک اور چیز کہ مزدور کام کر رہے ہیں، سخت گرمی ہے، ٹھیکے پہ ہے، دہاڑی پہ ہے، ہم جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسے پیسے ہی دیں، اب ہم نے اسے پانی بھی نہیں پلانا ہے، وہ ہم اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ تو دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے، انہیں بھی جو ہے وہ نوازتے تھے، پانی پلا دیا کریں، کھانا بھی کھلائے۔ جو بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کا، یعنی یہ کھانا پہلے کس نے دیا ہے؟ اللہ نہیں دیا، اور مزید کون دے گا؟ وہی دے گا۔ تو یہ نہیں، ہاں بعض جو ہیں وہ عادت بھی نہیں، دونوں پہلوؤں کو دیکھا جائے، ایسے بھی نہ کیا جائے اور جو ہے وہ ایسے بھی نہ کیا جائے، دونوں چیزوں کو دیکھا جائے، دونوں کی مجبوریوں کو دیکھا جائے۔ اگر کوئی بندہ کھانا کھلا رہا ہے، اتنی جو ہے وہ، کیونکہ یہاں جو ہے وہ یہ ایک جب ٹھیکہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کے باوجود آپ کے ساتھ نیکی لگا رہا ہے، تو اب آپ کا بھی ہمارا جو ہے فرض بنتا ہے کہ اس کا کام اور زیادہ اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا۔ حضرات محترم، یہ جو ہے یوم مزدور، یعنی مزدوروں کا دن جو ہے وہ آج منایا جا رہا ہے، اور مزدور کو چھٹی نہیں ہے۔ چھٹی جو ہے ان کو ہے جو وڈیرے ہیں، چھٹی ان کو ہے، یعنی مزدور بندہ۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مزدور آدمی روٹی کھانے کے لیے بھاگ رہا ہے، مزدور آدمی روٹی کھانے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور تگڑا وڈیرا روٹی ہضم کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ یہ جو ہے خلاصہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسرسائز ورزش یہ بند، میں جو ہے وہ میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ حضرات محترم، مزدور کو بھی سوچنا چاہیے اور جو مالک کام کرانے والا ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے، دونوں کو آنکھیں کان کھول کر کام کرانا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال وافر عطا فرمائے، اپنی جناب سے ہی عطا فرمائے، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔